السلام علیکم۔ باتوں کا سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو سننے میں تو بڑا جانا پہچانا لگتا ہے، لیکن جب اس کی پرتیں کھلتی ہیں تو سوچ کے نئے زاویے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کا عنوان ہے اعلیٰ اقدار کی تلاش۔ تو عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ آج بات کس محور کے گرد گھومے گی؟ جی بالکل، اعلیٰ اقدار، یہ الفاظ، یہ ترکیب ہم اکثر سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ ان کی ہماری زندگیوں میں، ہمارے فیصلوں میں، حتیٰ کہ ہمارے پورے معاشرے میں کیا حیثیت ہے؟ اور یہ جو تلاش کا ذکر عنوان میں، یہ کیا بتاتا ہے؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ انہی سوالات کو ٹٹولیں اس مواد کی روشنی میں۔ بالکل، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اعلیٰ اقدار کہتے ہیں تو کن چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا مطلب کوئی خاص لسٹ ہے ان کی، کوئی فہرست؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، عام طور پر جب ہم اقدار یا ویلیوز کہتے ہیں نا، تو اس سے مراد وہ اصول ہوتے ہیں، وہ معیارات یا وہ چیزیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں اہم سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے فیصلوں، ہمارے رویوں پر ظاہر اثر ڈالتی ہیں۔ اب جب اس کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ جڑ جاتا ہے، اعلیٰ اقدار، تو اس سے مراد وہ اصول ہیں جو عموماً اخلاقی طور پر درست سمجھے جاتے ہیں، مثبت ہوں اور انسانیت کے کہہ لیں وسیع تر مفاد میں ہوں۔ یہ وہ معیارات ہیں جو ہمیں اپنی ذات سے کچھ بلند ہو کر سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف مطلب اچھی باتیں نہیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں سچ بولو، ایماندار رہو، دوسروں کا خیال رکھو وغیرہ۔ کیا ان میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو انہیں اعلیٰ کا درجہ دیتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، بہت سی اقدار تو ذاتی فائدے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ جیسے محنت کرنا تاکہ آپ کو ترقی ملے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، یہ بہت اہم تفریق ہے۔ محنت کرنا یقیناً ایک بہت مثبت قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اعلیٰ اقدار میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ ایک اخلاقی جہت ہوتی ہے، ایک دوسروں کے لیے والا عنصر یا اصول کی خاطر والا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سچائی ہے، انصاف ہے، ہمدردی، رحم دلی، رواداری، عاجزی، بہادری بھی، خاص طور پر وہ جسے ہم اخلاقی جرات کہتے ہیں، ذمہ داری کا احساس، وعدے کی پاسداری۔ ان سب میں آپ غور کریں تو یہ صرف ذاتی فائدے سے آگے کی بات کر رہی ہیں۔ جی، یہ وہ اقدار ہیں جو فرد کے کردار کو مضبوطی دیتی ہیں اور معاشرے میں اعتماد اور ہم آہنگی کی فضا بناتی ہیں۔ انہیں اعلیٰ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں ہماری جو فوری خواہشات ہیں یا جو وقتی ذاتی مفاد ہے اس سے اوپر اٹھ کر ایک بلندتر مقصد کے لیے عمل کرنے کی ایک طرح سے دعوت دیتی ہیں۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ اقدار ہمیں اپنی جو چھوٹی سی ذات کا دائرہ ہے اس سے نکال کر بڑے انسانی مقاصد سے جوڑ دیتی ہیں۔ لیکن کیا یہ تصور عالمگیر ہے؟ مطلب ہر جگہ ایک جیسا ہے؟ جو ماخذ ہمارے سامنے ہے، کیا وہ اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے کہ یہ اقدار ہر ثقافت میں، ہر معاشرے میں ایک جیسی ہی سمجھی جاتی ہیں؟ یہاں پر معاملہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور ماخذ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، بنیادی انسانی جذبات تو شاید عالمگیر ہیں، جیسے ہمدردی کا جذبہ ہے یا انصاف کی خواہش، یہ تو شاید ہر انسان میں فطری طور پر موجود ہے، اور اسی لیے ان جذبات سے جڑی ہوئی اقدار جیسے سچ بولنا یا کسی کمزور کی مدد کرنا، یہ آپ کو تقریباً ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں ملیں گی، ضرور ملیں گی۔ جی، لیکن ان اقدار کا اظہار کیسے ہوتا ہے، ان کی ترجیح کیا ہے معاشرے میں، اور ان کی تشریح کیسے کی جاتی ہے، اس میں ثقافتی رنگ وہ ضرور جھلکتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ کوئی مثال دیں گے؟ جی، جیسے مثال کے طور پر کچھ معاشروں میں آپ دیکھیں گے کہ خاندان سے یا قبیلے سے وفاداری کو بہت اونچا درجہ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو اتنا کہ اسے سچائی یا انصاف کے جو عمومی تقاضے ہیں ان پر بھی فوقیت دی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف کچھ ثقافتیں ہیں جہاں انفرادی آزادی، خود مختاری، ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح مہمان نوازی کو لے لیں، کئی مشرقی معاشروں میں یہ ایک بہت ہی نمایاں، بہت اہم قدر ہے، جبکہ شاید مغربی معاشروں میں اس کا وہ درجہ نہ ہو جو یہاں ہے۔ تو اصل جوہر یعنی دوسروں کا خیال رکھنا وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے،
ماخوذ میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان اقدار کو سمجھنے کے لیے صرف ان کا نام جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس ثقافتی سیاق و سباق کو سمجھنا بھی ضروری ہے جس میں وہ پنپتی ہیں، جس میں ان پر عمل ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اعلیٰ اقدار کو سمجھنے میں سطحی پن سے بچنا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ٹھیک ہے سچ بولو یہ کافی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ مختلف حالات میں، مختلف ثقافتوں میں سچائی، وفاداری، انصاف جیسے تصورات یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ متوازن ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ یہ گہرائی بہت ضروری ہے اور یہ ہمیں دوسرے معاشروں کو، دوسرے افراد کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور ہمیں ایک طرح کی جو مطلق العنانیت ہوتی ہے نا سوچ میں، اس سے بچاتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ اقدار کا ایک پورا نظام ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایک اعلیٰ قدر دوسری اعلیٰ قدر سے ٹکرا بھی سکتی ہیں، یہ ایک پختہ، ایک میچور اخلاقی سوچ کی علامت ہے۔ صحیح، اور شاید یہیں سے وہ تلاش والا نقطہ جڑتا ہے جو ماخذ کے عنوان میں ہے، اعلیٰ اقدار کی تلاش۔ یہ تلاش کا لفظ کیوں؟ کیا یہ اقدار ہمیں بس ملنے جاتے؟ ہم انہیں سیکھتے نہیں ہیں بچپن سے؟ ہم سیکھتے تو ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بچپن سے ہی والدین ہیں، اساتذہ ہیں، معاشرہ ہے، ہمیں اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اصول بتاتے ہیں، لیکن ان باتوں کو محض جان لینا ایک چیز ہے، اور انہیں حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا، ان پر عمل کرنا اور خاص طور پر مشکل وقت میں ان پر قائم رہنا، یہ ایک بالکل الگ اور ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ زندگی ہمیں اکثر ایسے موڑ پر لاتی ہے، ایسے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں ہمیں شعوری طور پر خود سے انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہم آسانی کا راستہ لیں گے یا اصول کا، کیا ہم وقتی فائدے کو دیکھیں گے یا اپنے ضمیر کی آواز سنیں گے۔ تو یہ تلاش دراصل خود کو جاننے کا، خود کو پہچاننے کا عمل بھی ہے، یہ سمجھنا کہ میرے لیے واقعی کیا اہم ہے، کون سے اصول اہم ہیں، اور پھر ان پر عمل کرنے کی جدوجہد۔ ہاں بالکل، یہ خود شناسی بھی ہے اور خود سازی بھی ہے۔ یہ ایک سفر ہے، اور یہ تلاش اس لیے بھی ہے کہ اقدار کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، ہماری اپنی سمجھ میں گہرائی آتی ہے، اور ہم اپنی اقدار کو نئے تجربات کی روشنی میں بار بار پرکھتے رہتے ہیں۔ تو ماخوذ بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ کوئی منزل نہیں ہے کہ بس آپ پہنچ گئے اور کام ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ ایک مسلسل کشمکش ہے، ایک انتخاب ہے جو ہمیں شاید ہر روز، ہر لمحے کرنا پڑتا ہے۔ کیا ماخوذ اس بات پر بھی کچھ کہتا ہے کہ یہ تلاش، یہ جدوجہد آج کے دور میں زیادہ مشکل ہو گئی ہے، جہاں اتنی آوازیں ہیں، اتنے متضاد پیغامات ہیں چاروں طرف، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے؟ یقیناً اس پہلو کا ذکر ہے آج کا دور۔ ظاہر معلومات کی بھرمار کا دور ہے، تیز رفتار تبدیلیوں کا دور ہے، اور بعض اوقات اخلاقی طور پر بڑے مبہم حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کنفیوزنگ۔ ایسے میں اپنی اقدار پر قائم رہنا، یا یہ طے کرنا کہ کون سی قدر زیادہ اہم ہے جب دو اقدار میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، یہ واقعی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، مثال کے طور پر سچ بولنے کی قدر ہے، بہت اہم ہے، لیکن کیا کسی کی جان بچانے کے لیے یا کسی بڑے فساد سے بچنے کے لیے سچ کو وقتی طور پر چھپانا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل سوال ہے۔ بالکل۔ یا انصاف کی قدر ہے، بہت بنیادی ہے، لیکن کیا رحمدلی کا جذبہ بعض اوقات انصاف کے جو سخت تقاضے ہیں ان پر حاوی ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے؟ یہ وہ پیچیدہ سوالات ہیں جن کا سامنا اس تلاش کے دوران ہوتا ہے۔ تو یہ تلاش محض اصولوں کی ایک لسٹ یاد کر لینا نہیں ہے، یہ اصل میں اخلاقی حکمت جسے کہتے ہیں، ایتھیکل وزڈم، اسے پیدا کرنے کا عمل ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اعلیٰ اقدار صرف کوئی نظریاتی بحثیں نہیں ہے یا فلسفیانہ موشگافیہ نہیں ہے، ان کا تعلق براہ راست ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، ہمارے چھوٹے بڑے فیصلوں سے، ہمارے اعمال سے ہے۔ 100% بالکل یہی بات ہے۔ اقدار کی اصل پہچان، ان کا اصل امتحان تو عمل کے میدان میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں ایمانداری کو بہت مانتا ہوں، لیکن جب موقع آتا ہے کہ تھوڑی سی بے ایمانی کر کے بہت بڑا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تب اصل امتحان ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کہنا آسان ہے کہ میں بہت ہمدرد ہوں، لیکن جب کوئی ایسا شخص مدد کا محتاج ہو جسے آپ بالکل پسند نہیں کرتے، تب آپ کی ہمدردی کا پتہ چلتا ہے۔ تو اقدار کاغذ پر نہیں لکھی رہتی، وہ کردار میں زندہ ہوتی ہیں،
اور ماخذ میں یقیناً ایسی کئی مثالیں ہوں گی یا کہانیاں ہوں گی جو یہ دکھاتی ہیں کہ کیسے عام لوگوں نے مشکل حالات میں اپنی اقدار کا بھرم رکھا۔ تو پھر اس ساری جد و جہد کا، اس تلاش کا، ان اقدار پر عمل کرنے کی جو کوشش ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ ماخذ ذاتی سطح پر اس کی کیا اہمیت بتاتا ہے؟ ذاتی سطح پر اس کی اہمیت بہت بہت گہری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں زندگی میں ایک سمت دیتی ہیں، ایک مقصد کا احساس دیتی ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کن اصولوں کے لیے کھڑے ہیں تو زندگی بے معنی نہیں لگتی، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ ہمارے کردار کی تعمیر کرتی ہیں، مضبوطی لاتی ہیں۔ اقدار پر عمل کرنے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، عزت نفس بڑھتی ہے، آپ اندرونی طور پر ایک طاقت محسوس کرتے ہیں۔ جی۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم، یہ ضمیر کا اطمینان دیتی ہیں، ایک اندرونی سکون ملتا ہے۔ جب ہم اپنی مانی ہوئی اقدار کے مطابق جیتے ہیں، چاہے اس میں مشکلات بھی پیش آئیں، ایک اندرونی اطمینان ضرور رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی ہی اقدار کے خلاف چلیں تو ایک مستقل ذہنی خلفشار، ایک بے چینی کی کیفیت رہتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہماری نفسیاتی صحت کے لیے، ہمارے ذاتی نشو و نما، پرسنل گروتھ کے لیے بھی ضروری ہیں۔ بالکل، یہ ہماری شخصیت کی بنیادیں ہیں۔ جو لوگ اپنی اقدار کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ اکثر زیادہ پرعزم پائے جاتے ہیں، زیادہ لچکدار ہوتے ہیں، یعنی جسے ریزیلینٹ کہتے ہیں۔ وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کا بہتر طور پر سامنا کر پاتے ہیں۔ ماخذ میں یقیناً اس بات کا بھی ذکر ہوگا کہ کیسے اقدار پر مبنی زندگی گزارنا انسان کو اندرونی طور پر مالا مال کرتا ہے۔ یہ تو ہوئی ذاتی سطح کی بات، بہت اہم ہے۔ لیکن ان اقدار کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ کیا ماخذ فرد سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے پر ان کے اثرات کا بھی جائزہ لیتا ہے؟ لازماً لیتا ہوگا، کیونکہ فرد معاشرے سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتا نا۔ اعلیٰ اقدار دراصل وہ گوند ہیں، وہ سیمنٹ ہیں جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ مشترکہ اقدار، خاص طور پر ایمانداری، انصاف، اعتماد، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ معاشرتی تانے بانے کو مضبوط بناتی ہیں۔ جب لوگوں میں یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی زیادہ تر ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جی، تو لین دین آسان ہو جاتا ہے، تعلقات میں گہرائی آتی ہے، ادارے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں، اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں ان اقدار کا زوال ہو، جہاں یہ کمزور پڑ جائے، وہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بد اعتمادی بڑھتی ہے، رشوت ستانی، کرپشن، یہ چیزیں عام ہونے لگتی ہیں، قانون شکنی ایک معمول سا بن جاتا ہے، معاشرے میں ایک انتشار سا پھیلتا ہے، تعلقات سطحی ہو جاتے ہیں، کاروبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اجتماعی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو ایک صحت مند اور ایک ترقی یافتہ معاشرہ، اس کی بنیاد مضبوط اخلاقی اقدار پر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ یہ صرف کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی ضرورت ہے۔ ماخذ میں شاید اس بات پر بھی زور دیا گیا ہو کہ یہ اقدار معاشرتی سرمایہ یعنی سوشل کیپٹل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں۔ کیا ماخذ اس حوالے سے کوئی رہنمائی دیتا ہے کہ ان اقدار کو اجتماعی سطح پر، معاشرتی سطح پر کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف فرد کی ذمہ داری ہے یا اداروں کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ نہیں، یہ یقیناً ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، صرف فرد پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ماخذ یقیناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوگا کہ تعلیم کا نظام کتنا اہم ہے، خاندان کا کردار ہے، مذہبی ادارے ہیں، میڈیا ہے، اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان سب کا کردار ہے۔ نصاب میں اخلاقی تعلیم کو شامل کرنا، ایسے رول ماڈلز کو سامنے لانا جو اپنی زندگی میں ان اقدار کی پاسداری کرتے ہوں، عوامی گفتگو میں، میڈیا میں اخلاقی سوالات کو اہمیت دینا، اور سب سے بڑھ کر ایسے قوانین بنانا اور ایسے ادارے قائم کرنا جو انصاف کو یقینی بنائیں، احتساب کو یقینی بنائیں، یہ سب وہ طریقے ہیں جن سے اجتماعی سطح پر اقدار کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل اور مربوط کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرد کی اپنی کوشش بہت اہم ہے، لیکن ایک سازگار معاشرتی ماحول اگر ملے تو وہ کوشش زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ اعلیٰ اقدار ایک زنجیر کی طرح ہیں جس کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، فرد سے شروع ہو کر خاندان تک، پھر معاشرے تک اور اداروں تک، یہ سب پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کا اثر ہماری ذاتی زندگی سے لے کر ہمارے اجتماعی نظام تک ہر سطح پر محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے پہلو ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ ایک با اصول فرد
وہ معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور ایک انصاف پسند معاشرہ، ایک اقدار کا خیال رکھنے والا معاشرہ، وہ فرد کے لیے ان اصولوں پر چلنا آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک دو طرفہ عمل ہے، ایک سائیکل ہے۔ آج کی اس گفتگو نے جو باتوں کا سفر اعلیٰ اقدار کی تلاش کے مواد پر مبنی تھی، واقعی اس موضوع کی گہرائی اور اس کی وسعت کو بہت اچھے سے واضح کیا ہے۔ یہ صرف چند اخلاقی اصولوں کے نام یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا نظام فکر ہے، ایک طرز عمل ہے جو ہماری زندگیوں کو معنی بخشتا ہے۔ بالکل، اور جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ تلاش کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر نیا دن، ہر نیا چیلنج، ہر نئی صورتحال ہمیں اپنی اقدار کو دوبارہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا ایک نیا موقع فراہم کرتی ہے۔ بنیادی نکات اگر ہم دیکھیں تو یہی ہیں کہ اعلیٰ اقدار ہمیں اخلاقی رہنمائی دیتی ہیں۔ ان میں ایک عالمگیر جوہر تو ہے، لیکن ساتھ میں ثقافتی رنگ بھی ہے۔ انہیں اپنانا ایک شعوری اور ایک مسلسل سفر ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے، اور یہ کہ یہ ذاتی سکون اور معاشرتی صحت دونوں کے لیے ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک آخری سوال یہاں چھوڑ جائیں جو ماخذ کی روح سے بھی مطابقت رکھتا ہو، وہ یہ کہ جب اعلیٰ اقدار آپس میں ٹکراتی ہیں، جب کبھی سچ بولنا کسی کی شدید دل آزاری کا باعث بن رہا ہو یا انصاف کا تقاضا رحم دلی کے جذبے سے متصادم نظر آئے، تو ایسی صورتحال میں صحیح راستہ چننے کے لیے صرف نیک نیتی شاید کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے حکمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اخلاقی حکمت کیسے پیدا کی جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید اس تلاش کا اگلا بہت اہم قدم ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہ واقعی ایک گہرا غور طلب سوال ہے جو ہمیں اپنی اقدار کی صرف فہرست سے آگے بڑھ کر ان کی روح کو، ان کی حکمت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اسی سوچ کے ساتھ اگلے جائزے تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔